السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، دنیا بھر میں مسلمانوں کے شدید احتجاج کے باوجود اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی توہین کا سلسلہ جاری ہے، اور سویڈن میں پھر ایک ملعون شخص نے ہمارے جو قرآن حکیم ہے اس کی بے حرمتی کی ہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ایک مرتبہ پھر اس نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ سویڈن میں یہ واقعات بار بار ہو رہے ہیں، اسی طرح کئی دیگر جو ممالک ہیں دنیا کے ان میں بھی یہ ہو رہے ہیں، جن میں فرانس ہے، برطانیہ ہے اور دیگر ممالک ہیں۔ عموماً کچھ نہ کچھ تھوڑے عرصے کے بعد یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک اسلام دشمنی اور تعصب کا جو نظریہ ہے وہ کار فرما ہے۔ مسلمان ممالک میں اس کا شدید احتجاج ہوتا ہے، اس پر حکومتیں بھی احتجاج ریکارڈ کراتی ہیں، لوگ بھی، عوام بھی سڑکوں پہ آتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جو احتجاج ہے پرتشدد شکل اختیار کر لیتا ہے، خونریزی بھی ہوتی ہے، اس میں نقصانات بھی ہوتے ہیں، جلاؤ گھراؤ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ میں بھی آواز اٹھائی تھی۔ حالیہ واقعے پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے خود خطاب کیا قومی اسمبلی میں، اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی اس پر ایک قرارداد منظور کی، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن کوئی مؤثر اس کے لیے نظام اس کو روکنے کے لیے وہ نہیں بن رہا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، کم از کم میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ حکومتی سطح پر احتجاج سے یا اپنے ممالک میں احتجاج سے اور اپنی املاک کو نقصان پہنچانے سے یا اپنے لوگوں کی خونریزی سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور بار بار کوئی نہ کوئی شخص اس کو استعمال کر کے تو مسلمانوں کی جذبات مجروح کرتا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کی جو شاعر اسلام ہیں ان کی توہین سے روکنے کے لیے ایک مؤثر نظام وضع کیا جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں یہ نظام حکومتی سطح پر وضع نہیں ہو سکتا بلکہ عوامی سطح پر ہو سکتا ہے، اور انتہائی مؤثر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کا جو وفاق المدارس ہے، یہ 2 یا 3 جتنے بھی ہیں یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ یہ جو ہمارے وفاق المدارس ہیں یہ دنیا کے دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان میں بھی یقینی بات ہے دینی مدرسے ہر مسلمان ملک میں موجود ہیں، اور دینی تنظیمیں بھی ہیں۔ یہ وفاق المدارس پاکستان اس کام کا بیڑا اٹھائے، اور جو دیگر ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے جو دینی مدارس کی تنظیمیں ہیں یا جو دیگر نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ایک اتحاد بین المسلمین تشکیل دے، اور پھر اس کے ذریعے جو مغربی ممالک کی مذہبی تنظیمیں ہیں یا جو ادارے ہیں کلیسا کے اور دوسرے، ان کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھائے، اور جن ممالک میں بھی یہ واقعات رونما ہوں، اگر حکومتی سطح پر ہوں تو اس کا احتجاج کیا جائے، اور اگر عوامی سطح پر ہوں تو اس نوعیت کے مطابق اس کا حل تلاش کیا جائے۔ اس میں ایک مؤثر کارروائی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پرائیویٹ سطح پہ ذاتی طور پر یا انفرادی طور پر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، ایسا گھرونا فعل انجام دیتا ہے، تو اس کی جو کمپنی ہے متعلقہ یا جو اس کا ادارہ ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور پوری دنیا میں مسلمان جو ان کے پروڈکٹس ہیں یا جو ان کی اشیاء ہیں جو ان سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھیں اور اس کا بائیکاٹ کریں۔ اور اگر یہ کسی بڑے ادارے کا ملازم ہے تو اس ادارے کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اگر حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے جیسا کہ ابھی سویڈن میں ہوا ہے، کیونکہ سویڈن کی ایک عدالت نے اس شخص کو احتجاج کی اجازت دی لیکن اس میں لمیٹیشنز نہیں لگائی۔ یہ 3 ماہ تک کیس چلتا رہا۔ یہ عراقی نجات ایک شخص تھا جس نے یہ درخواست دی تھی باقاعدہ عدالت میں کہ اسے احتجاج کا حق دیا جائے، اور پھر اس نے یہ گھرونی حرکت کی عدالت کی اجازت سے ایک قسم کی۔ تو ایسے میں سویڈن کی حکومت کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، اور اس میں ان ممالک کو بھی یقینی بات ہے کہ عیسائی جو مذہب ہے اس کے ماننے والے بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور جو انبیاء اکرام ہیں ان کی اہمیت ان کے نزدیک بھی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ افہام و تفہیم کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ایسے غیر مسلم ممالک
جو مسلمان دوست ہیں یا مسلمانوں کے خلاف متعصبانہ جذبات نہیں رکھتے، مثلا چین ہے یا کوئی دوسرے جو سینٹرل ایشیا کے یا دیگر جو بر اعظم ہیں ان کے جو غیر مسلم ممالک ہیں، ان کی حمایت بھی حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کام صرف اور صرف عوامی سطح پر ہی ہو سکتا ہے، اور جو عوام کی تنظیمیں ہیں مؤثر، وہ اس پر کردار ادا کر سکتی ہیں. اگر پاکستان کا وفاق المدارس اس سلسلے میں اقدامات کا آغاز کرے اور وہ اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ایک عالمی سطح پر ایسا فورم تشکیل دے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو روکا جائے جو وہاں کے ادارے ہیں مذہبی، وہ افہام و تفہیم کو اور برداشت کو، ٹالرنس کو وہ فروغ دیں، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، ان کا معاشرتی بیکاٹ کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمات کر کے انہیں کیفیت کردار تک پہنچایا جائے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ پر بھی یہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ اگر دہشت گردی کے خلاف قراردادیں پاس کر سکتی ہے، دنیا کے تمام ممالک کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنے اپنے قوانین بنائیں اپنے اس کی ہدایت کے مطابق، تو جو شعائر اسلام کی یا کسی بھی مذہب کی جو توہین ہے اس کے سلسلے میں بھی قوانین بنائے جا سکتے ہیں. اقوام متحدہ اس سلسلے میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، اور دہشت گردی کی مثال اس کے سامنے رکھ کے اقوام متحدہ کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی اس چیز پر قائل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی کثیر یا تعداد عوام کا اس پہ دباؤ ہو. اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ مسلم دنیا کے ساتھ ساتھ جو اب دنیا میں تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اسی طرح تقریباً 1.5 ارب کے قریب چائنا کی آبادی ہے. یقینی بات ہے چائنا کے مسلمانوں اس ممالک سے اچھے تعلقات ہیں اور وہ بھی اس میں آپ کا ساتھ دے گا. تو اگر دنیا کی آدھی آبادی کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی ملک کا بیکاٹ کرے گی تو یقینی بات ہے کہ اس پر انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوں گی اور اقوام متحدہ بھی اس سے متاثر ہوگی. تو اس طریقے سے میرے خیال میں یہ جو توہین کے جو اقدامات ہیں یا جو مسلمانوں کے جذبات ہیں یا کسی بھی مذہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے جو اذیت کا باعث بننے والی چیزیں ہیں ان سے روکا جا سکتا ہے. میں اس اپنے پروگرام کے ذریعے پاکستان کے جو وفاق المدارس ہے، کیونکہ اور تو مجھے کوئی ایسی تنظیم یا ادارہ نظر نہیں آتا جو اس سلسلے میں مؤثر کارروائی کر سکے، کیونکہ حکومتوں کی بات تو کوئی سنتا نہیں ہے. یقینی بات ہے مسلمان کمزور ہیں، ان کی ممالک ان کی حکومتیں کمزور ہیں، اور یورپ اور مغرب جو ہے اس وقت طاقتور ہے ہر لحاظ سے. تو صرف عوامی سطح پر ایک دباؤ بڑھانے سے ایک اس صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے، اور پاکستان کا جو وفاق المدارس ہے وہ اس کے سلسلے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ناظرین، میری اس تجویز پر مزید غور و خوض کر کے اسی مزید بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے، اور وفاق المدارس اور دیگر جو مسلم ہمارے اکابرین ہیں وہ ایک بہتر پروگرام تشکیل دے سکتے ہیں. یہ تو ایک بنیادی خیال ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس پر فوری کام شروع ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے. اللہ حافظ.